بہت شکر گزار ہوں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کی کہ وہ ہمیشہ اپنے والد کی طرح نونہالوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں۔ معزز اساتذہ کرام اور مہمانان گرامی، ہمدرد نونہال اسمبلی ہم سب کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں ہم خود کھل کر اپنے خیالات اور نظریات کا اظہار کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری تربیت کے لیے ایک بہترین ذریعہ بھی ہے۔ نونہال اسمبلی کی کارروائی شروع کرنے سے پہلے میں محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ سے اس کی اجازت چاہوں گی۔ تو اب ہم آتے ہیں اصل کارروائی کی طرف۔ میں دعوت دیتی ہوں طالب علم ہمدرد پبلک اسکول حسان بن ارسلان کو کہ وہ بحیثیت قائد ایوان اپنے دلائل پیش کریں۔ آپ سب کی بھرپور تالیوں میں قائد ایوان حسان بن ارسلان۔ صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام اور میرے نونہال ساتھیوں، السلام علیکم۔ میرا نام حسان بن ارسلان ہے اور میں آج اس ایوان میں بحیثیت قائد ایوان اپنی ذمہ داری احسن طریقے سے نبھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ آج اس اسمبلی میں جو قرارداد زیر بحث ہے وہ ہے علامہ اقبال کا پیغام پر امید پاکستان۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، جب اللہ عز و جل کو کسی قوم کی اصلاح و بہتری منظور ہوتی ہے تو وہ اس میں ایک ایسا ہادی بھیجتا ہے جو اپنے مشن پر یقین کامل رکھتا ہے۔ مسلمانان ہند کے لیے علامہ محمد اقبال کے کلام کو وہی حیثیت حاصل ہے جو ایک گم کردہ راہ قوم کے ہادی کے پیام کو حاصل ہوتی ہے۔ ان کے پیغام کا منشا یہی تھا کہ بر صغیر کے مسلم نوجوان ایک تازہ دم قوم کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ وہ فرماتے ہیں، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے۔ اقبال کی شاعری امید، جہد مسلسل، عمل پہم، بلند نگاہی و خداگاہی کے پیغام سے لبریز ہے۔ اقبال کا مرد مومن وہ شاہین ہے جو کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا۔ اقبال کا انسان کامل زمین پر رہ کر بھی خاک آلود نہیں ہوتا۔ اس کے قدم فرش پر لیکن اس کے عزائم ہمدوش ثریا ہوتے ہیں۔ یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، یہ نیل گوں فضا جسے کہتے ہیں آسماں، ہمت ہو پر کشا تو حقیقت میں کچھ نہیں۔ ہمت عالی کا یہ درس انسان کے اندر امید پیدا کرتا ہے، امید جو زندگی کی جنگ میں سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ امید ہی کامیابی کا راستہ دکھاتی ہے۔ علامہ اقبال کی بیشتر شاعری اسی امید اور حرکت پسندی کا پیغام ہے۔ آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون، آتی تھی کوہ سے صدا راز حیات ہے سکون، کہتی تھی مور ناتواں لطف خرام اور ہے۔ اقبال نے اپنے مقصد کے حصول کے لیے محنت، شوق اور لگن سے کام لینے کی تلقین کی۔ وہ فرماتے ہیں، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، تو راہ نورد شوق ہے منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہوں تو محمل نہ کر قبول۔ حاضرین کرام، اقبال نے بر صغیر کی پسماندہ مسلم قوم کو راستہ دکھایا، انہیں قدم قدم پر غور و فکر، تدبر اور اپنی عظمت رفتہ کا جائزہ لینے کا درس دیتے ہوئے آنے والے وقت کے لیے تیار کیا اور آزادی کی امنگ پیدا کی۔ قیام پاکستان اقبال کے خوابوں کی تعبیر ہے اور اب اس کی ترقی و استحکام بھی اقبال کی تعلیمات پر عمل میں مضمر ہے۔ ایک پر امید پاکستان کی تعمیر کے لیے ہر شعبہ زندگی میں فلسفہ اقبال کو نافذ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اس مایوسی سے نجات حاصل کرنا ہوگی جس میں آج کل بشمول نوجوان اکثر پاکستانی مبتلا ہیں۔ نا امیدی انسان کو بے عمل بنا دیتی ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ اقبال کا درس ہے، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔ اور پھر ہمارے وطن کو تو اللہ نے ہر قسم کی نعمت سے نوازا ہے۔
باافراد قدرتی وسائل کے ساتھ ساتھ ہنرمند افرادی قوت کی بھی کوئی کمی نہیں. جوہری توانائی، آئی ٹی اور مصنوعی ذہانت جیسے شعبوں میں بھی نوجوان پاکستانی آگے ہیں. غرض یہ کہ ہمیں پاکستان کے روشن مستقبل کے بارے میں پر امید رہنا چاہیے اور علامہ اقبال کے افکار اس پر امید پاکستان کے حصول میں ہمارے رہنما ہیں. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے. یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. یہی قوت ہے جو صورت گرے تقدیر ملت ہے. شکریہ. محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمند. یہ تھے قائد ایوان حسان بن ارسلان. اور اب قائد حزب اختلاف نبیہ جمال زیر بحث موضوع اقبال کا پیغام پر امید پاکستان کی مخالفت میں اپنے دلائل پیش کریں گی. ان کا تعلق ہمدرد پبلک اسکول کے سینئر مڈل سیکشن سے ہے. صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ، معزز مہمانان گرامی، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں نبیہ جمال، طالبہ ہمدرد پبلک اسکول، آج کے اس ایوان میں بحیثیت قائد حزب اختلاف آپ سب سے مخاطب ہوں. بنائے ملت بگڑ رہی ہے، لبوں پہ ہے جان مر رہے ہیں. بنائے ملت بگڑ رہی ہے، لبوں پہ ہے جان مر رہے ہیں، مگر طلسمی اثر ہے ایسا کہ خوش ہیں گویا ابھر رہے ہیں. محترمہ اسپیکر صاحبہ، جی تو میرا بھی چاہتا ہے کہ قائد ایوان کی طرح تلخی ایام کی جانب سے آنکھیں بند کر لوں یا کھلی آنکھوں سے سہانے خواب دیکھنے لگوں، لیکن حقائق کی چبھن اس قدر شدید ہے کہ یہ دونوں کام ہی ممکن نہیں. وطن کے موجودہ حالات اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ روشن مستقبل کی آرزو کی جائے. بقول شاعر، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہمدم، وصال یار فقط آرزو کی بات نہیں. معزز قائد ایوان نے روشن مستقبل کے حصول کے لیے علامہ اقبال کی تعلیمات کو مشعل راہ بنانے کی بات کی، تو میں کہتی ہوں کہ کیا ہماری قوم کو اقبال کے افکار یاد بھی ہیں؟ ہمارا حال تو یہ ہے کہ گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، گوا دی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمیں پر آسمان نے ہم کو دے مارا. محترمہ اسپیکر صاحبہ، علامہ اقبال کا پیغام ہمارا رہنما ہے، لیکن ہم نے اپنے راہبر کے بتائے ہوئے پیغام کو چھوڑ کر اغیار کی روش اپنا لی. اقبال نے تو ایک اسلامی مملکت کا تصور پیش کیا تھا، لیکن آج کس شعبے میں اسلام کا عمل دخل نظر آتا ہے؟ چاہے وہ طرز معاشرت ہو یا معیشت، نظام تعلیم ہو یا نظام حکومت و سیاست، سب پر غیر اسلامی تصورات کی چھاپ ہے. وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. اقبال نے تو کہا تھا کہ آزاد قوم اپنی تقدیر خود بناتی ہے، جبکہ غلاموں کی تقدیر مرگ مفاجات ہے. اسی لیے اقبال نے خود ہی کا درس دیا تھا تاکہ ہر فرد معاشرے میں اپنے کردار سے واقف ہو سکے اور معاشرے کی فلاح و بہبود میں حصہ لے سکے. لیکن ہم نے اس خودی کے درس کو بھی فراموش کر دیا. اقبال کی فکر تو یہ تھی کہ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا، دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ، ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ. لیکن ہم شاید اقبال کے اس پیغام کو سمجھ نہ سکے، اور آج وطن عزیز بیرونی قرضوں کے جال میں اس طرح جکڑا ہوا ہے کہ اب ان قرضوں پر سود ادا کرنے کے لیے بھی مزید قرضہ لینا پڑتا ہے. محترمہ اسپیکر صاحبہ، مایوسی کے اس گھٹاٹوپ اندھیرے میں جب میں امید کی آخری کرن کے طور پر وطن کی نوجوان نسل پر نظر ڈالتی ہوں، تو وہاں بھی اقبال کے شاہین کے بجائے ٹک ٹاک، انسٹاگرام اور گیمنگ کے دیوانے زیادہ نظر آتے ہیں.
ہم بھی اپنی کشت ویرا سے نا امید نہ ہوتے اگر اس کی زرخیزی وطن کے کام آتی۔ زرخیز ذہن رکھنے والے ہنرمند طلباء کی اکثریت تو ملک کو چھوڑ کر پردیس جا بستی ہے۔ جناب اسپیکر، نا امیدی کے یہ سیاہ بادل جب ذہن و دل کو گرفت میں لینے لگتے ہیں تو ان کے درمیان امید کا ایک سورج جھانکتا ہے جو مجھے بحیثیت مسلمان میرے ایمان پر راسخ کرتا ہے کہ نا امیدی کفر ہے، اور قرآن مجید کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو صرف کافر ہی مایوس ہوتے ہیں۔ اسی لیے ہم بحیثیت قوم یہ امید رکھتے ہیں کہ خزاں کے بعد بہار اور رات کے بعد سحر ضرور نمودار ہوگی۔ میں اپنی تقریر کا اختتام علامہ اقبال کے اس دعائیہ شعر سے کروں گی۔ جوانوں کو سوزے جگر بخشتے، جوانوں کو سوزے جگر بخشتے، میرا عشق میری نظر بخشتے، میرا عشق میری نظر بخشتے۔ شکریہ۔ شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، شام غم لیکن خبر دیتی ہے صبح عید کی، ظلمت شب میں نظر آئی کرن امید کی۔ یہ تھی نبیہ جمال جو بڑے پرجوش انداز میں اپنے دلائل پیش کر رہی تھی۔ اسمبلی کی باقاعدہ کارروائی کا آغاز قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف کے دلائل سے ہو چکا ہے، اور یہاں اس زیر بحث قرارداد پر اظہار خیال کرنے کے لیے ہمدرد پبلک اسکول اور دیگر اسکولوں کے طلباء و طالبات تشریف فرما ہیں۔ اب میں سب سے پہلے دعوت دیتی ہوں اوسس انگلش سیکنڈری اسکول کی طالبہ سمیہ داؤد کو کہ وہ تشریف لائیں اور زیر بحث موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خدائے لم یزل کا دست قدرت تو، زباں تو ہے، یقین پیدا کر اے غافل، یقین پیدا کر اے غافل کہ مغلوب گما تو ہے۔ معزز مہمان خصوصی جناب ہدایت سائر صاحب، صدر ہمدرد فاؤنڈیشن پاکستان محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ و دیگر مہمانان گرامی، قابل احترام اساتذہ کرام، محترمہ اسپیکر صاحبہ اور میرے عزیز نونہال ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدایا آرزو میری یہی ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، جیسا کہ آپ سب آج کے موضوع سے آشنا ہیں، علامہ اقبال کا پیغام پر امید پاکستان۔ نومبر کا مہینہ ہمیں ہر سال ڈاکٹر علامہ اقبال کے افکار و خیالات کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اینٹ سے اینٹ جڑتی چلی جاتی ہے تو مکان بن جاتا ہے، ذرے سے ذرہ مل کر ریگستان بنا لیتا ہے، پانی کے قطرے مل کر ندی نالے بنا لیتے ہیں، دریا بن جاتے ہیں، سمندر بن جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ اتحاد کی بدولت ہوتا ہے، کیونکہ الگ الگ تو کچھ بھی نہیں، مل جائیں تو طاقت ہے۔ ہاتھوں کی انگلیاں الگ الگ ہیں جب تک کہ یہ طاقت کا استعارہ نہیں بن سکتی، لیکن یہی انگلیاں جب مل کر مکہ بن جاتی ہے تو دشمن کے دانت کھٹے کر دیتی ہے۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، یہ اعتراف کرنے میں کوئی حرج نہیں کہ یورپ ہم سے آگے اور بہت آگے ہے۔ یہ مغربی اقوام کی خوش نصیبی ہے کہ انہوں نے خرد کو غلامی سے آزاد کر دیا اور جوانوں کو پیروں کا استاد تسلیم کر لیا ہے۔ علم و ہنر کو انہوں نے اپنا رہنما بنا لیا ہے۔ ان کی درسگاہوں میں وقت ضائع نہیں کیا جاتا، بلکہ علم و حکمت کی کتابیں ان کی دوست ہے۔ وہ ستاروں پر کمندیں ڈال رہے ہیں، چاند سے آگے بڑھ کر مریخ ان کے زیر قدم ہے۔ تحقیق و جستجو ان کا سرمایہ حیات ہے۔ مادی ترقی اور خوشحالی میں وہ سب سے آگے ہیں، انہیں دنیا کی قیادت حاصل ہے۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، پر امید پاکستان کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ہر لحظے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ انسان کی ترقی، خوشحالی اور بقا کا راز احترام انسانیت میں، جس کا درس ہمارے قائد نونہال حکیم محمد سعید عمر کے آخری شب تک دیتے رہے۔
اور جب تک دنیا کی تعلیمی طاقتیں اپنی توجہ کو احترام انسانیت کے درس پر مرتکز نہ کر دیں گی، یہ دنیا بدستور درندوں کی بستی بنی رہے گی۔ اگر ہمیں دنیا میں عزت آبرو سے زندہ رہنا ہے، اگر ہمیں آزادی و خودداری سے زندگی گزارنی ہے، اگر ہمیں تسخیر کائنات کی طلب و آرزو ہے، اگر ہم میں ہر فرد کو ملت اسلامیہ کے مقدر کا ستارہ بننا ہے، تو ہمیں مرد مومن بننا ہوگا۔ علامہ محمد اقبال ایک جگہ خود سے اس طرح مخاطب ہیں کہ حیران ہوں میں اپنی ہی حسرتوں پہ اقبال، ہر چیز خدا سے مانگ لی مگر خدا کو چھوڑ کر۔ اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں اپنے اندر الہی صفات پیدا کرنی ہوں گی۔ جب ملت اسلامیہ کو ایسے افراد میسر آ جائیں گے تو ایک ایسا پاکیزہ معاشرہ قائم ہوگا جس سے امن و سکون اور خوشحالی کے سوتے پھوٹیں گے۔ یہ افراد ملت جس طرف قدم بڑھائیں گے، کامیابیاں اور کامرانیاں ان کی منتظر ہوگی۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، آج ہر کوچہ و بازار میں تعلیم کا ایک شور سنائی دے رہا ہے۔ علامہ اقبال اس موجودہ نظام تعلیم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس موجودہ نظام تعلیم کا مقصد امت کے جوانوں کو دین کی اصل سے ہٹانا اور حاکموں کے لیے سستے غلام مہیا کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم محض ایک سازش ہے، فقط دین و مروت کے خلاف۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، اکبر اعلیٰ آبادی کی بھی تو سن لیجیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ نہ تو مکتب سے نہ کالج کے اثر سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ یہ بھی سن لیجیے، دیکھ کر رنگ چمن ہو نہ پریشاں مالی، کوکب غنچہ سے شاخیں ہیں نکلنے والی، رنگ گردوں کا ذرا دیکھ تو انا بھی ہے، یہ نکلتے ہوئے سورج کی افق تابی ہے۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، ہم نونہال بے مثال ہی نہیں بلکہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہیں، کیونکہ جہاں منزلیں حسین ہوتی ہیں وہاں رستے دشوار ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کو علامہ اقبال کے ان اشعار پر ختم کرنا چاہوں گی۔ کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، کھول آنکھ زمیں دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ، مشرق سے ابھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ شکریہ۔